بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مختصر القدوری کا 11واں سبق ہے۔ اس سبق میں ہم باب الاذان کو شروع کریں گے، تو پہلے اس کی عبارت دیکھ لیں۔ باب الاذان، الاذان سنۃ للصلوات الخمس والجمعۃ دون ما سواها ولا ترجیع فیہ ویزید فی اذان الفجر بعد الفلاح الصلاۃ خیر من النوم مرتین والاقامۃ مثل الاذان الا انه يزيد فيها بعد حي على الفلاح قد قامت الصلاة مرتين ويترسل في الاذان ويحضر في الاقامة ويستقبل بهما القبلة فاذا بلغ الى الصلاة والفلاح حول وجهه يمينا وشمالا ويؤذن للفائتة ويقيم فإن فاتته صلوات أذن للأولى وأقام وكان مخيرا في الثانية إن شاء أذن وأقام وإن شاء اقتصر على الإقامة وينبغي أن يؤذن ويقيم على طهر فإن أذن على غير وضوء جاز ويكره أن يقيم على غير وضوء أو يؤذن وهو جنوب ولا يؤذن لصلاة قبل دخول وقتها إلا في الفجر عند أبي يوسف رحمه الله تعالى۔ کہ کتاب الصلاۃ میں نماز سے پہلے جو چیزیں ضروری ہیں ان سے متعلق بات چل رہی ہے۔ پہلے نمازوں کے اوقات بیان کیے ہیں، اب نماز سے پہلے اذان بھی ضروری ہے، اس سے متعلق یہ باب بیان کیا ہے۔ تو اذان کا حکم کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں الاذان سنت، اذان یہ سنت ہے، یعنی سنت مؤکدہ ہے، اور یہ اسلام کے شعائر میں سے ہے۔ للصلوات الخمس، پانچوں نمازوں کے لیے یہ اذان سنت ہے۔ والجمعاتی، اسی طرح جو جمعہ کی نماز ہے اس کو بھی خاص طور پر ذکر کیا ہے کہ اس کے لیے بھی اذان یہ سنت مؤکدہ ہے۔ دون ما سواہا، جمعہ اور پانچوں جو نمازیں ہیں ان کے علاوہ باقی جو نمازیں ہیں ان کے لیے اذان سنت نہیں ہے، جیسے نماز جنازہ ہے یا عید کی نماز ہے یا کسوف اور خسوف کی نمازیں ہیں، ان کے لیے اذان سنت نہیں ہے، مسنون نہیں ہے۔ ولا ترجیع فیہ، اذان میں ہمارے نزدیک یعنی حنفیہ کے نزدیک ترجیح نہیں ہے۔ ترجیح کا مطلب یہ ہے کہ جو شہادتین ہیں، یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ، ان دونوں کو پہلے دو مرتبہ آہستہ آواز سے کہا جائے، پھر ان دونوں کو دو مرتبہ بلند آواز سے کہا جائے، اس کو ترجیح کہا جاتا ہے۔ ترجیح کا مطلب لٹانا یا دوبارہ کہنا، تو 2 مرتبہ شہادتین آہستہ کہہ کر پھر دوبارہ ان کو اونچی آواز سے لوٹایا جائے، اس کو ترجیح کہا جاتا ہے۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک ترجیح یہ اذان کے اندر مسنون ہے، لیکن ہمارے حنفیہ کے نزدیک اذان میں ترجیح مسنون نہیں ہے۔ ان کی دلیل حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ترجیح کا حکم فرمایا تھا، لیکن جو ہمارے احناف ہیں ان کی دلیل یہ ہے کہ جس صحابی کو فرشتے نے خواب میں اذان سکھائی تھی اس میں بھی ترجیح نہیں تھی، اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر اور حضر کے مؤذن تھے ان کی اذان میں بھی ترجیح نہیں تھی، اس لیے ہمارے نزدیک ترجیح مسنون نہیں ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَيَزِيدُ فِي أَذَانِ الْفَجْرِ بَعْدَ الْفَلَاحِ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ مَرَّتَيْنِ۔ باقی جو نمازیں ہیں ان کی جو اذان ہے وہ تو سب کی ایک جیسی ہے، معروف ہے۔ فجر کی جو اذان ہے اس میں حی علی الفلاح کہنے کے بعد الصلاۃ خیر من النوم 2 مرتبہ کہنا یہ مسنون ہے۔ والاقامۃ مثل الاذان، اور نماز شروع ہونے کے وقت جو اقامت کہی جاتی ہے وہ بھی اذان کی طرح ہی ہے، مگر یہ فرق ہے الا انہ یزید فیہا بعد حی علی الفلاح قد قامت الصلاۃ مرتین، کہ حی علی الفلاح کہنے کے بعد 2 مرتبہ قد قامت الصلاۃ بھی اس میں اضافہ کیا جائے گا، کہا جائے گا۔ اور وَيَتَرَسَّلُ فِي الْأَذَانِ، اذان کہنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ اس میں ٹھہر کر اذان دی جائے، اس میں وقفہ ہو۔ وَيَحْضُرُ فِي الْإِقَامَةِ، اور اقامت میں مسنون طریقہ یہ ہے کہ اس کو روانی کے ساتھ، حضر جس طرح ہوتی ہے اس طرح روانی کے ساتھ اس کو کہا جائے۔ وَيَسْتَقْبِلُ بِهِمَا الْقِبْلَةَ، اور اذان اور اقامت ان دونوں کے اندر اس کی جو اذان کہنے والا ہے یا اقامت کہنے والا ہے اس کی توجہ یا اس کا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔
اور فَإِذَا بَلَغَ إِلَى الصَّلَاةِ وَالْفَلَاحِ حَوَّلَ وَجْهَهُ يَمِينًا وَشِمَالًا، جب وہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح پر پہنچے تو اپنے چہرے کو دائیں بائیں پھیرے، یعنی حی علی الصلاۃ کہتے وقت دائیں طرف پھیرے اور حی علی الفلاح کہتے وقت بائیں طرف پھیرے۔ یہ بھی اذان کی سنتوں میں سے اور اس کے آداب میں سے ہے۔ اور وَيُؤَذِّنُ لِلْفَائِتَةِ وَيُقِيمُ، اگر کسی شخص کی نماز فوت ہو گئی ہے، قضا ہو گئی ہے، تو جب وہ فوت شدہ نماز ادا کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی اذان دینی چاہیے اور اقامت کہنی چاہیے۔ فَإِنْ فَاتَتْهُ صَلَوَاتٌ، اگر کسی کی کئی نمازیں قضا ہو گئی ہیں، فوت ہو گئی ہیں، تو اب وہ ان کو قضا کرنا چاہتا ہے، ایک ہی دفعہ نہیں اکٹھی سب کو قضا کرنا چاہ رہا ہے، تو اذن للأولی وأقام، جو پہلی نماز ہے اس کے لیے اذان بھی دے اور اقامت بھی کہے۔ وکان مخیرا فی الثانیۃ، اور جو بعد والی نمازیں ہیں، دوسری یا اس کے بعد والی، ان میں اس کو اختیار ہے، ان شاء اذن واقام وان شاء اقتصر علی الاقامۃ، اگر چاہے تو وہ باقی جو نمازیں ہیں ان کے لیے بھی اذان اور اقامت کہے، اور اگر چاہے تو صرف وہ اقامت پر اکتفا کر سکتا ہے۔ وَيَنبَغِي أَن يُؤَذِّنَ وَيُقِيمَ عَلَى طُهْرٍ، اور اذان کہنے والا اور اقامت کہنے والا اس کے لیے مناسب یہ ہے کہ وہ پاک ہونے کی حالت میں، یعنی باوضو ہو کر وہ اذان دے اور اقامت کہے۔ اگر کسی نے بغیر وضو کے اذان دی فَإِنْ أَذَّنَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ جَازَ، تو اذان جائز ہو جائے گی، لیکن یہ مناسب نہیں ہے۔ وَيُكْرَهُ أَن يُقِيمَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ، لیکن اگر کسی نے بغیر وضو کے اقامت کہی تو یہ مکروہ ہے، کیونکہ اقامت کہنے کے بعد وہ وضو کرنے کے لیے جائے گا، پھر وہ آ کر نماز پڑھے گا، تو اس طرح اقامت اور نماز کے درمیان وقفہ ہو جائے گا۔ تو اقامت جو ہوتی ہے وہ نماز کے ساتھ متصل ہوتی ہے، تو اس لیے بغیر وضو کے اقامت کہنا یہ مکروہ ہے۔ او یؤذن وهو جنوب، یا جنابت کی حالت میں کسی نے اذان دی تو یہ بھی جائز نہیں ہے، یہ مکروہ تحریمی ہے، تو طہارت کی حالت میں اذان اور اقامت کہنی چاہیے۔ ولا یؤذن للصلاۃ قبل دخول وقتها، اور کسی بھی نماز کے لیے جب اذان دی جائے تو اس نماز کا وقت داخل ہونے کے بعد اذان دی جا سکتی ہے، اذان نماز کا وقت داخل ہونے سے پہلے نہیں دی جا سکتی۔ اگر نماز کا وقت داخل ہونے سے پہلے اذان دی گئی ہے تو وقت داخل ہونے کے بعد اس کا اعادہ کرنا، اس کو دوبارہ دینا لازم ہوگا۔ الا فی الفجر عند ابی یوسف رحمہ اللہ تعالی، البتہ فجر کی نماز میں امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک صبح صادق سے پہلے، یعنی وقت داخل ہونے سے پہلے بھی اذان دی جا سکتی ہے، لیکن امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک فجر کی اذان میں بھی وقت داخل ہونے کے بعد یہ اذان دی جائے گی، پہلے نہیں۔ اور اس میں بھی مفتابی قول جو فتویٰ ہے وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قول پر یہ ہے کہ فجر کی جو اذان ہے وہ بھی اور باقی نمازوں کی اذانیں بھی وہ وقت سے پہلے نہیں دی جا سکتی، وقت داخل ہونے کے بعد ہی دی جائیں گی۔ اگلا یہ باب ہے، باب شروط الصلاۃ التی تتقدمها، نماز کی ان شرائط کے بارے میں جو نماز سے پہلے ضروری ہیں، لازم ہیں، ان کے بارے میں یہ باب ہے۔ تو اس کی بھی پہلے آپ عبارت دیکھ لیں۔ باب شروط الصلاۃ التی تتقدمها، یجب علی المصلی ان یقدم الطہارۃ من الاحداث والانجاس علی ما قدمناه ویستر عورته، والعورۃ من الرجل ما تحت السرۃ الى الرکبۃ والرکبۃ عورۃ دون السرۃ، وبدن المرأة الحرة كله عورة إلا وجهها وكفيها، وما كان عورة من الرجل فهو عورة من الأمة، وبطنها وظهرها عورة، وما سوى ذلك من بدنها ليس بعورة، ومن لم يجد ما يزيل به النجاسة صلى معها ولم يعد، ومن لم يجد ثوبا صلى عريانا قاعدا يؤمي بالركوع والسجود، فإن صلى قائما أجزأه والأول أفضل، وينوي للصلاة التي يدخل فيها بنية لا يفصل بينها وبين التحريمة بعمل، ويستقبل القبلة إلا أن يكون خائفا فيصلي إلى أي جهة قدر، فإن اشتبهت عليه القبلة وليس بحضرته من يسأله عنها اجتهد وصلى، فإن علم أنه أخطأ بعدما صلى فلا إعادة عليه، وإن علم ذلك وهو في الصلاة استدار إلى القبلة وبنى عليها۔ تو یہ باب ہے ان شرائط کے بارے میں جو نماز سے پہلے ہونی ضروری ہیں، لازم ہیں، ان کی پابندی کرنا ضروری ہے۔ تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ طہارت ہونی چاہیے جسم کی بھی اور جو کپڑے ہیں ان کی بھی اور جو جگہ ہے اس کی بھی۔
تو طہارت کی تفصیل پہلے مختلف ابواب کے اندر گزر چکی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ یجب علی المصلی ان یقدم الطہارۃ، نماز پڑھنے والے پر واجب ہے، ضروری ہے کہ نماز شروع کرنے سے پہلے وہ طہارت مکمل کر لے۔ من الاحداث، حدث سے بھی طہارت ہو، یعنی اس کا جو جسم ہے وہ اگر حدث اکبر ہے، غسل واجب ہے تو غسل بھی اس کا پورا ہونا چاہیے، اور اگر بے وضو ہے تو وضو بھی اس نے کیا ہوا ہو، تو یہ حدث سے مراد ہے۔ والانجاسی، اور نجاستیں، بدن پر اگر نجاست لگی ہوئی ہے تو اس کو بھی پاک ہونا چاہیے، کپڑے پر لگی ہوئی ہے یا جس جگہ نماز پڑھی جا رہی ہے اس جگہ پر نجاست ہے تو ان سب سے نجاست کو پہلے پاک کرنا ضروری ہے۔ علی ما قدمناہ، جیسا کہ ہم نے پہلے تفصیل بیان کر دی ہے، احداث اور انجاس سے متعلق کتاب الطہارت میں مکمل تفصیل گزر چکی ہے۔ تو ایک شرط تو یہ ہے وَيَسْتُرُ عَوْرَتَهُ، دوسری شرط یہ ہے کہ ستر کو وہ چھپا لے نماز سے پہلے ہی۔ اور ستر سے کیا مراد ہے؟ وَالْعَوْرَةُ مِنَ الرَّجُلِ، مرد کا جو ستر ہے، ما تحت السرۃ، ناف کے نیچے سے شروع ہوگا، الی الرکبۃ، گھٹنے تک، والرکبۃ عورۃ، اور گھٹنا یہ بھی ستر میں شامل ہے، دون السرۃ، لیکن ناف یہ ستر میں شامل نہیں ہے۔ تو ناف سے لے کر گھٹنے تک، یعنی گھٹنے سمیت جو جگہ ہے یہ مرد کا ستر ہے، یہ نماز میں چھپا ہوا ہونا ضروری ہے۔ وَبَدْنُ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ كُلُّهُ عَوْرَةٌ، اور عورت جو آزاد عورت ہے اس کا سارا بدن یہ ستر ہے، اس کو چھپا ہوا ہونا ضروری ہے، مگر الا وجہہ وکفیہ، چہرہ اور ہتھیلیاں اگر کھلی ہوں تو ٹھیک ہے، اس کے علاوہ باقی جو بدن ہے وہ سارا ڈھانپا ہوا ہونا چاہیے، تب اس کی نماز درست ہوگی۔ وما کان عورۃ من الرجل، اور جو مرد کا ستر بیان کیا ہے یعنی ناف سے لے کر گھٹنے تک، فہو عورۃ من الامد، باندھی جو عورت باندھی ہے اس کا ستر بھی یہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ وبطنها وظہرها عورۃ، اس کا جو پیٹ ہے اور اس کی پیٹھ ہے یہ بھی ستر میں شامل ہے۔ وما سوا ذالک من بدنها لیست بعورۃ، اور باندھی کا جو بدن ہے اس میں ان کے علاوہ یعنی پیٹ اور پیٹھ اور جو مرد کا ستر ہے اس کے علاوہ باقی جو بدن ہے اس کا وہ ستر میں شامل نہیں ہے۔ ومن لم یجد ما یزیل بہ النجاسۃ، آگے نجاست سے متعلق مختلف احکام بیان کر رہے ہیں کہ نجاست سے پاک ہونا ضروری ہے، لیکن اگر کسی کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو نجاست کو زائل کر سکے، پانی یا اور کوئی بھی چیز ایسی نجاست کو دور کرنے والی نہیں ہے، تو اب وہ کیا کرے؟ صلی معہا ولم یعد، قریب میں اگر وہ تلاش کرے تب بھی اس کو پانی وغیرہ کوئی چیز ایسی نہیں مل سکتی، تو نماز کا وقت ختم ہونے تک اس کو کوئی چیز نہیں مل سکتی، تو وہ اس نجاست کے ساتھ ہی نماز پڑھ لے، اور بعد میں اس نماز کا اعادہ کرنا اس پر لازم نہیں ہے۔ ومن لم یجد ثوبا، اور کسی کے پاس اگر کپڑا نہیں ہے ستر کو چھپانے کے لیے اور نماز کا وقت ختم ہونے تک اس کو کہیں تلاش کرنے سے مل بھی نہیں سکتا، تو صلی عریانا، تو وہ اسی طرح بغیر کپڑے کے ہی نماز پڑھ لے، لیکن کس طرح؟ قاعدا یؤمی بالرکوع والسجود، وہ بیٹھ کر نماز پڑھے اور رکوع اور سجدے کا اشارہ کرے، یعنی مکمل جس طرح کھڑے ہو کر یا سجدہ جس طرح کیا رہتا ہے اس طرح نماز نہ پڑھے۔ فإن صلی قائما اجزأہ، اگر اس نے بغیر کپڑوں کے کھڑے ہو کر مکمل نماز پڑھی تو وہ بھی درست ہے، لیکن والاول افضل، جو پہلا طریقہ ہے کہ بیٹھ کر وہ اشارے سے نماز پڑھی زیادہ افضل ہے، کیونکہ اس میں کچھ نہ کچھ ستر کو چھپانا پایا جاتا ہے۔ اور آگے ایک اور شرط بیان کی ہے نماز سے پہلے، وَيَنْوِي لِلصَّلَاةِ الَّتِي يَدْخُلُ فِيهَا بِنِيَّةٍ، کوئی بھی نماز جب وہ شروع کر رہا ہے تو نماز شروع کرنے کے ساتھ متصل پہلے نیت کرنا یہ شرط ہے، ضروری ہے۔ لا يفصل بینها وبین التحریمۃ بعمل، اور نیت نماز کے ساتھ اس طرح متصل ہو کہ اس نیت کے درمیان اور جو نماز کی شروع کی تکبیر ہے، تکبیر تحریمہ، اس کے درمیان کوئی کام نہ کرے، وہ کسی کام کا فصل نہ آئے، کسی کام کے ذریعے سے وقفہ نہ آئے، تو نیت کے بعد فوراً تکبیر تحریمہ کہے تو یہ والی نیت معتبر ہوگی۔ وَيَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ، اسی طرح نماز کی ایک اور شرط یہ ہے کہ نماز میں جو رخ ہے نماز پڑھنے والے کا وہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ البتہ الا ان یکون خائفا، کچھ حالات ایسے ہیں کہ جس میں یہ قبلے والی جو شرط ہے وہ معاف ہو جاتی ہے، جیسے کسی کو خوف ہو، جیسے کسی دشمن کا خوف ہے، کسی درندے کا خوف ہے، یا کوئی مثلا لڑائی کے اندر ہے، تو اس حالت میں اگر وہ نماز پڑھ رہا ہے تو وہ کسی بھی جہت فیصلی الی ای جہت قدر، جس طرف اس کے لیے ممکن ہو، قادر ہو، اس طرف رخ کر کے وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ اور اگر فإن اشتبہت علیہ القبلہ، کوئی بندہ ایسا ہے کہ وہ کسی
صحرا میں ہے، ویران جگہ پر ہے، جہاں پر اس کو قبلے کا پتہ نہیں چل رہا کس طرف ہے، ولیس بحضرتہ، اور اس کی موجودگی میں کوئی ایسا شخص بھی نہیں ہے، من یسألہ عنہا، جس سے وہ قبلے کے بارے میں پوچھ سکے، یعنی قریب میں کوئی ایسا بندہ بھی نہیں ہے جس سے قبلے کے بارے میں سوال کیا جا سکے، وہ بتا سکے۔ تو اب یہ جو شخص ہے اجتہد و صلی، یہ اجتہاد کرے یعنی غور و فکر کرے، تحریک کرے کہ یہ کس طرف ہو سکتا ہے، سورج کو دیکھ کر یا اور مختلف چیزوں کو دیکھ کر اندازہ لگائے، تو جس طرف اس کا اجتہاد وہ اس کو بتائے اس طرف وہ نماز پڑھ لے۔ فَإِنْ عَلِمَ أَنَّهُ أَخْطَأَ بَعْدَ مَا صَلَّى، اگر نماز پڑھنے کے بعد اس کو معلوم ہوا کہ میں نے غلط رخ پر نماز پڑھی ہے، غلطی ہو گئی ہے، فلا اعادۃ علیہ، تو اس پر نماز کا اعادہ واجب نہیں ہے، نماز کو لوٹانا ضروری نہیں ہے، نماز وہ مکمل درست ہو گئی ہے۔ وَإِنْ عَلِمَ ذَلِكَ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ، اگر نماز وہ ایک طرف سوچ کر تحریک کر کے پڑھ رہا تھا، نماز کے دوران ہی اس کو پتہ چل گیا کہ صحیح قبلہ کس طرف ہے، تو استدار الی القبلۃ، نماز کے دوران ہی وہ قبلے کی طرف رخ کر لے، گھوم جائے، وبنا علیہا، اور جو نماز وہ پڑھ رہا تھا اسی کو آگے وہ جاری رکھے۔